عالمی یوم قدس پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی کا خطاب۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کیا کہا، پورا ترجمہ تسنیم نیوز ایجنسی ایران نے شائع کیا ہے، جو اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری دنیا کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مبارک مہینے رمضان میں ان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں۔ عید سعید فطر کی انہیں پیشگی مبارکباد دیتا ہوں اور ضیافت خداوندی کے اس مہینے میں موجود رہنے کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج یوم قدس ہے، وہ دن جو امام خمینی کی جدت عمل سے قدس شریف اور مظلوم فلسطین کے بارے میں مسلمانوں کی آوازوں کو ایک لڑی میں پرونے کا ذریعہ بن گیا۔ ان چند اشروں میں اس سلسلے میں اس کا بنیادی کردار رہا اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا۔ اقوام متحدہ نے یوم قدس کا خیر مقدم کیا اور اسے اولین ترجیح یعنی فلسطین کی آزادی کا پرچم بلند رکھنے کے مشن کے طور پر منایا۔ استکبار اور صہیونیت کی بنیادی پالیسی مسلمان معاشروں کے اذہان میں مسئلہ فلسطین کو بے رنگ کر دینا اور فراموشی کی طرف دھکیل دینا ہے۔ سب کا فوری فریضہ اس خیانت کا سدباب ہے جو خود اسلامی ممالک میں دشمن کے سیاسی اور ثقافتی ایجنٹوں کے ذریعے انجام پا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین ایسا قضیہ نہیں ہے جسے مسلمان اقوام کی غیرت، روز افزوں خود اعتمادی و بیداری فراموش ہو جانے دے گی۔ حالانکہ اس مقصد کے لیے امریکہ اور دیگر تسلط پسند طاقتیں اور ان کے مہرے اپنا پیسہ اور طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات مملکت فلسطین کی غصب کر لیے جانے اور وہاں صہیونیت کا کینسر وجود میں آنے کے بڑے المیے کی یاد دہانی کرانا ہے۔ ماضی قریب کے ادوار کے انسانی جرائم میں اس پیمانے اور اس شدت کا کوئی اور جرم رونما نہیں ہوا۔ ایک ملک کو غصب کر لینا اور عوام الناس کو ہمیشہ کے لیے ان کے گھر بار اور موروثی سرزمین سے بے دخل کر دینا، وہ بھی قتل و جرائم، کھیتوں اور نسلوں کی تباہی کی المناک ترین شکل میں، اور دسیوں سال تک اس تاریخی ستم کا تسلسل حقیقت میں انسان کی درندگی اور شیطانی خو کا نیا ریکارڈ ہے۔ اس المیے کی اصلی مجرم اور ذمہ دار مغربی حکومتیں اور ان کی شیطانی پالیسیاں تھیں۔ جس دن پہلی عالمی جنگ کی فاتح حکومتیں مغربی ایشیا کے علاقے یعنی حکومت عثمانیہ کی ایشیائی قلمرو کو سب سے اہم مال غنیمت کے طور پر پیرس کانفرنس میں آپس میں تقسیم کر رہی تھیں، اس علاقے پر اپنے دائمی تسلط کے لیے اس کے قلب میں ایک محفوظ جگہ کی ضرورت انہیں محسوس ہوئی۔ برطانیہ نے برسوں پہلے بالفور منصوبہ پیش کر کے زمین ہموار کر دی تھی اور یہودی سرمایہ داروں کو ہم خیال بنا کر مشن کو آگے بڑھانے کے لیے صہیونزم نام کی بدعت تیار کر لی تھی۔ اب اس کے عملی مقدمات فراہم ہونے لگے تھے۔ انہیں برسوں سے بتدریج مقدمات ترتیب سے آمادہ کیے جا رہے تھے اور سر انجام دوسری عالمی جنگ کے بعد علاقے کی حکومتوں کی غفلت اور مشکلات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنی ضرب لگائی اور جعلی اور بغیر قوم کے حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس ضرب کی زد پر سب سے پہلے ملت فلسطین اور اس کے بعد علاقے کی تمام اقوام تھیں۔ علاقے میں بعد کے واقعات کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی حکومتوں اور یہودی سرمایہ داروں کا صہیونی حکومت کی تشکیل کا اصلی اور فوری مقصد مغربی ایشیا میں اپنے دائمی رسوخ اور موجودگی کے لیے ایک اڈہ قائم کرنا اور علاقے کے ممالک اور حکومتوں کے امور میں دخل اندازی اور ان پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے قریب سے رسائی کے امکانات حاصل کرنا تھا۔ اسی لیے جعلی و غاصب حکومت کو طاقت کے گوناگوں عسکری اور غیر عسکری وسائل یہاں تک کہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کر دیا اور نیل سے فرات تک کے علاقے میں
اس سرطان کی توسیع کو اپنے ایجنڈے میں جگہ دی۔ بدقسمتی سے بیشتر عرب حکومتوں نے ابتدائی مزاحمتوں کے بعد، جن میں بعض قابل تعریف ہیں، بتدریج ہتھیار ڈال دیے، اور خاص طور پر اس مسئلے کے ذمہ دار کے طور پر ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وارد ہو جانے کے بعد انہوں نے انسانی، اسلامی اور سیاسی فریضے کو بھی اور اپنی عربی غیرت و حمیت کو بھی بالائے طاق رکھ دیا اور موہوم امیدیں لگا کر دشمن کے اہداف کی تکمیل میں مدد کی۔ کیمپ ڈیوڈ اس تلخ حقیقت کی واضح مثال ہے۔ مجاہد تنظیموں نے بھی شروع کے برسوں میں فداکارانہ جدوجہد کے بعد رفتہ رفتہ غاصب قوت اور اس کے حامیوں سے بے نتیجہ مذاکرات میں پڑ گئیں اور اس راستے کو ترک کر دیا جو فلسطین کی امنگیں پوری کر سکتا تھا۔ امریکہ اور دیگر مغربی حکومتوں اور بے اثر بین الاقوامی اداروں سے مذاکرات فلسطین کا تلخ اور ناکام تجربہ ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں زیتون کی شاخ دکھانے کا نتیجہ اوسلو کی زبابار معاہدے کے علاوہ کچھ نہیں نکلا اور آخرکار یاسر عرفات کے عبرتناک انجام پر منتج ہوا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے طلوع سے فلسطین کے لیے جہاد کا نیا باب کھل گیا۔ پہلے قدم کے طور پر صہیونی عناصر کو باہر بھگانے جو طاغوتی دور میں ایران کو اپنا محفوظ ٹھکانہ شمار کرتے تھے اور صہیونی حکومت کے غیر رسمی سفارت خانے کو فلسطینی نمائندہ دفتر کو سونپنے اور تیل کی سپلائی بند کرنے سے لے کر بڑے کاموں اور وسیع سیاسی اقدامات تک ساری کارروائیوں کے نتیجے میں پورے علاقے میں مزاحمتی محاذ وجود میں آیا اور مسئلے کے حل کی امید پیدا ہوئی۔ مزاحمتی محاذ کے نمودار ہو جانے کے بعد صہیونی حکومت کا کام سخت سے سخت تر ہوتا گیا، البتہ مستقبل میں انشاءاللہ اور بھی سخت تر ہو جائے گا، لیکن اس رژیم کے حامیوں اور اس میں سر فہرست امریکہ نے اس کا دفاع بھی شدت کے ساتھ بڑھا دیا۔ لبنان میں مومن نوجوان اور فداکار حزب اللہ کی تشکیل اور فلسطین کی سرحدوں کے اندر جوش و جذبے سے معمور تنظیموں حماس اور جہاد اسلامی کی تشکیل نے صہیونی عمائدین ہی نہیں بلکہ امریکہ اور دیگر مغربی دشمنوں کو مضطرب اور سراسیمی کر دیا، تو انہوں نے غاصب حکومت کی فکری و عسکری حمایت کے بعد علاقے کے اندر اور خود عرب معاشرے کے اندر سے ایجنٹوں کی بھرتی کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا۔ ان کی پاہم کوششوں کا نتیجہ آج بعض عرب حکومتوں کے عمائدین اور بعض خائن عرب سیاسی و ثقافتی کارکنوں کے رویے اور بیانوں میں نمایاں اور سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ اس وقت مقابلہ آرائی کے میدان میں دونوں طرف سے گوناگوں سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں، بس اس فرق کے ساتھ کہ مزاحمتی محاذ روز افزوں اقتدار، امید اور قوت کے عناصر کی فہرست میں مسلسل اضافے کی طرف گامزن ہے، جبکہ اس کے برخلاف ظلم، کفر و استکبار کا محاذ روز بروز خالی ہاتھ، مایوس اور ناتواں ہوتا جا رہا ہے۔ اس خیال کی روشن دلیل یہ ہے کہ صہیونی فوج جو کبھی ناقابل تسخیر اور برق آسا سمجھی جاتی تھیں اور جس نے دو حملہ آور ممالک کی بڑی افواج کو چند دنوں کے اندر روک سکتی تھی، آج لبنان اور غزہ میں عوامی مزاحمتی فورسز کے سامنے پسپا ہونے اور اعتراف شکست کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود مقابلہ آرائی کا میدان بہت خطرناک ہے، حالات کا رخ بدل جانے کا امکان ہے، دائمی نگرانی لازمی ہے اور اس مقابلہ آرائی کا موضوع حد درجہ اہم، فیصلہ کن اور حیاتی ہے۔ بنیادی تخمینوں میں کسی بھی طرح کی غفلت، سادہ فکری اور غلطی کے بڑے سنگین نقصانات ہوں گے۔ اس بنیاد پر میں ان تمام افراد کو جو مسئلہ فلسطین سے قلبی وابستگی رکھتے ہیں چند سفارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اول، فلسطین کی آزادی کے لیے جنگ رائے خدا میں جہاد اسلامی مطالبہ اور فریضہ ہے۔
ایسی لڑائی میں فتح یقینی ہے، کیونکہ مجاہد شخص قتل ہو جانے کی صورت میں بھی عہد الحسنین، دو عظیم نیکیوں میں سے کسی ایک تک رسائی ضرور حاصل کر لے گا۔ اس کے علاوہ بھی مسئلہ فلسطین ایک انسانی مسئلہ ہے۔ دسیوں لاکھ انسانوں کو ان کے گھر، کھیت، زندگی گزارنے اور کسب معاش کرنے کی جگہ سے بے دخل کر دینا، وہ بھی قتل اور مجرمانہ اقدامات کے ذریعے، ہر صاحب ضمیر انسان کو آزردہ خاطر اور متاثر کرتا ہے، اور ہمت و شجاعت ہونے کی ضرورت میں اسے مقابلے پر اٹھ کھڑے ہونے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے اسے صرف فلسطین کا مسئلہ یا زیادہ سے زیادہ عربوں کا مسئلہ قرار دے دینا بہت بڑی بھول ہے۔ جو لوگ چند فلسطینی عناصر یا چند عرب ممالک کے حکام کی مصالحتی کوششوں کو اس اسلامی اور انسانی مسئلے کو اس کے حال پر چھوڑ دینے کا جواز سمجھتے ہیں، وہ اس مسئلے کے ادراک میں شدید غلطی، بلکہ بسا اوقات اس میں تحریف جیسی خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دوم، اس پیکار کا اصلی مقصد سمندر سے دریا تک، یعنی بحیرہ روم سے دریائے اردن تک پوری سرزمین فلسطین کی آزادی اور تمام فلسطینیوں کی وطن واپسی ہے۔ اس عظیم مقصد کو اس سرزمین کے کسی گوشے میں ایک حکومت کی تشکیل تک محدود کر دینا، وہ بھی اس تحقیر آمیز شکل میں جس کی بات بے ادب صہیونی کرتے ہیں، ناحق جوئی کے علامت ہے اور نہ حقیقت پسندی کی نشانی۔ امر واقع یہ ہے کہ آج ملینیوں فلسطینی تجربے اور خود اعتمادی کی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ اس عظیم جہاد کے لیے انہوں نے کمر ہمت باندھ لی ہے۔ البتہ انہیں نصرت اور خداوندی اور حتمی فتح کا یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ ارشاد ہوا ہے، بے شک دنیا میں بہت سے مسلمان ہیں جو انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے اور ان کی درد میں شریک ہوں گے۔ سوم، اگرچہ اس لڑائی میں تمام حلال اور شرعی وسائل من جملہ عالمی حمایت سے استفادہ جائز ہے، لیکن خاص طور پر مغربی حکومتوں اور ظاہری یا باطنی طور پر ان پر منحصر عالمی اداروں پر اعتماد کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ ہر مؤثر اسلامی طاقت کے وجود کے دشمن ہیں۔ انہیں انسانوں اور اقوام کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ خود مسلم امہ کو پہنچنے والے بیشتر نقصانات اور اس کے خلاف انجام پانے والے جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ اس وقت کئی اسلامی و عرب ممالک میں جاری قتل عام، جنگ افروزی، بمباری یا مسلط کردہ خشک سالی کے سلسلے میں کون عالمی ادارہ یا جرائم پیشہ طاقت جواب دہ ہے؟ آج دنیا عالمی سطح پر کرونا سے ہونے والی اموات کو تو گن رہی ہے، لیکن کسی نے نہیں پوچھا اور نہ پوچھے گا کہ جن ممالک میں امریکہ اور یورپ نے جنگ کی آگ بھڑکائی ہے، وہاں لاکھوں افراد کی شہادت، قید اور گمشدگی کا ذمہ دار کون ہے؟ افغانستان، یمن، لبنان، عراق، شام اور دیگر ممالک میں بہائے جانے والے اس خون ناحق کا ذمہ دار کون ہے؟ فلسطین میں جاری ان جرائم، غاصبانہ اور تخریبی اقدامات اور مظالم کا ذمہ دار کون ہے؟ اسلامی ممالک کے دسیوں لاکھ مظلوم مردوں اور خواتین کو کوئی شمار کیوں نہیں کرتا؟ مسلمانوں کے قتل عام پر کوئی تعزیت کیوں نہیں دیتا؟ ملینیوں فلسطینی 70 سال سے اپنے گھر بار سے دور جلا وطنی میں کیوں رہیں؟ مسلمانوں کے قبلہ اول کی کیوں توہین کی جائے؟ نام نہاد اقوام متحدہ اپنے فرائض پر عمل نہیں کر رہی ہے اور نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں کو موت آ گئی ہے۔ بچوں اور خواتین کے حقوق کے نعرے کا اطلاق یمن اور فلسطین کے مظلوم بچوں اور خواتین پر نہیں ہوتا۔ دنیا کی ظالم مغربی طاقتوں اور ان سے وابستہ عالمی اداروں کی یہ حالت ہے۔ علاقے میں ان کی بعض ہمنوا حکومتوں کی رسوائی اور ضلالت کی حالت ناگفتہ بے ہے، تو غیور و دیانت دار مسلم معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوپر اور اپنی داخلی توانائیوں پر نقطہ کر لے
नुक्ता करे, अपना ताकतवर हाथ आस्तीन से बाहर लाए और अल्लाह पर तवक्कुल और एतमाद करके रुकावटों को अबूर करे। चहर्रुम, अहम नुक्ता जो आलम इस्लाम की सियासी और दिफाई शख्सियात की नज़र से पिन्हा नहीं रहना चाहिए, तसादुम और झड़ियों को मज़ाहमती महाज की पुष्ट पर पहुँचाने की अमरीका और सयूनियों की सियासत है। शाम में खाना जंगी शुरू करवाना, यमन की नाकेबंदी और वहाँ शब रोज़ कत्लेआम, इराक़ में टारगेट किलिंग, तकरीबी इक़दामात और दाइश की तश्कील, इलाके के बाज़ दीगर ममालिक में ऐसे ही वाक़यात, ये सब मज़ाहमती महाज को उलझा देने और सयूनी हुकूमत को मौका देने के हरबे हैं। बाज़ मुस्लिम ममालिक के सियासतदानों ने नादानिस्तगी में और बाज़ ने दानिस्ता तौर पर दुश्मन के उन हरबों की मदद की है। इस खबीसाना सियासत के नफाज का सद्दबाब करने का तरीक़ा पूरे आलम इस्लाम में गयूर नौजवानों की तरफ से बज़ोर मुतालबा है। तमाम इस्लामी ममालिक और ख़ास तौर पर अरब ममालिक में नौजवानों को इमाम खुमैनी की सिफारिशात को नज़र से दूर नहीं होने देना चाहिए, जिन्होंने फरमाया, जितना चीखना है अमरीका पर और बेशक सयूनी दुश्मन पर चीखिए। 5. इलाके में सयूनी हुकूमत की मौजूदगी को मामूल की बात बना देना रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका की सबसे बुनियादी पॉलिसी है। इलाके की बाज़ अरब हुकूमतें जो अमरीका के इशारे पर चलती हैं, इसके लाजमी मुकदमात जैसे इक़्तिसादी रवाबित कायम करने वगैरह का काम अंजाम दे रही हैं। ये कोशिशें सिरे से बेसमर और बेनतीजा हैं। सयूनी हुकूमत इस इलाके के लिए एक मुहलक इजाफ़ा और सरापा नुकसान है, जो बिलाशुबा ख़त्म और नाबूद हो जाएगी और उन लोगों के साथ सिर्फ ज़िल्लत और बदनामी लगेगी जिन्होंने अपने तमाम वसाइल इस इस्तकबारी सियासत के लिए वक़्फ़ कर रखे हैं। बाज़ अपनी इस पस्त रविश का ये जवाब पेश करते हैं कि सयूनी हुकूमत इलाके की एक हकीकत है। उन्हें ये याद नहीं कि मोहलिक और ज़ियाबार हकीकतों से लड़ना और उन्हें ख़त्म करना होता है। आज कोरोना एक हकीकत है और सारे बाशऊर अफराद इसके ख़िलाफ़ जंग को लाजमी जानते हैं। सयूनिज़म का देरीना वायरस बिलाशुबा अब आइंदा ज़्यादा नहीं टिक पाएगा और नौजवान की हिम्मत, क़ुव्वत ईमानी और हमीयत इस इलाके से इसे उखाड़ फेंकेगी। 6. मेरी सबसे बुनियादी सिफारिश है जद्दोजहद का तसलसल, मुजाहिद तंजीमों की मज़ीद तक़वियत, उनका बाहमी ताउन और जिहाद का दायरा पूरे फ़िलिस्तीनी इलाक़ों तक फैलाना। इस मुक़द्दस जिहाद में सबसे मिल्लत फ़िलिस्तीन की मदद करें। सबको चाहिए कि फ़िलिस्तीनी मुजाहिदीन को पूरी तरह लैस और इसकी पुष्ट पनाही बढ़ाएं। इस राह में हम फ़ख्र से वो सब कुछ सर्फ करेंगे जो हमारे पास होगा। एक मौके पर हम इस नतीजे पर पहुँचें कि फ़िलिस्तीनी मुजाहिद के पास दीन, गैरत और शुजाअत मौजूद है। इसकी वाहिद मुश्किल असलहे का न होना है। हमने नुसरत व हिदायत खुदाबंदी से मंसूबा बंदी की और नतीजा ये हुआ कि फ़िलिस्तीन में ताकत का तवाज़ुन बदल गया और आज गज़ा सयूनी दुश्मन की फ़ौजी यलगार के मुकाबले में खड़ा हो सकता है और उसे मगलूब कर सकता है। मकबूजा फ़िलिस्तीन कहे जाने वाले इलाके में ताकत के तवाज़ुन की तब्दीली मसले फ़िलिस्तीन को इसकी आखिरी मंजिल के करीब करेगी। इस मसले में फ़िलिस्तीनी इंतज़ामिया के दोष पर बहुत संगीन ज़िम्मेदारी है। वहशी दुश्मन से सिर्फ मुक़द्दराना लहजे में बात करना चाहिए और इस क़ुव्वत व ताकत के लिए फ़िलिस्तीन की शुजा और मुजाहिद कौम के अंदर बहम्दुलिल्लाह मुक़दमात फ़राहम करना चाहिए। फ़िलिस्तीन नौजवान आज अपनी इज़्ज़त नफ्स के दिफा के प्यासे हैं। फ़िलिस्तीन में हमास और जिहाद इस्लामी ने और लेबनान में हिज़्बुल्लाह ने सब पर
حجت تمام کر دی ہے۔ دنیا وہ دن نہ بھولی ہے اور نہ بھولے گی جب صہیونی فوج نے لبنان کے سرحد توڑی اور بیروت تک بڑھتی چلی گئی۔ اسی طرح وہ دن جب ایریل شیرون نام کے مجرم نے صبرا و شتیلا میں خون کی ندیاں بہا دیں، اسی طرح وہ دن بھی نہ بھولی ہے اور نہ بھولے گی جب حزب اللہ کے زوردار حملوں کی وجہ سے اس فوج کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا اور وہ بہت بڑا نقصان اٹھا کر اور شکست کا اعتراف کر کے لبنان کی سرحدوں سے پیچھے ہٹی اور جنگ بندی کے لیے التجائیں کرنے لگی۔ لیس ہونے اور مقتدرانہ انداز کا یہ نتیجہ ہے۔ اس یورپی حکومت کی بات جانے دیجیے جسے صدام حکومت کو کیمیائی ہتھیار فروخت کرنے پر ہمیشہ شرمسار رہنا چاہیے، اور وہ مجاہد و سرفراز حزب اللہ کو غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ غیر قانونی تو امریکہ جیسی حکومت ہے جو داعش کی تشکیل کرتی ہے۔ غیر قانونی وہ یورپی حکومت ہے جس کے کیمیکل ہتھیاروں کی وجہ سے ایران کے بانا اور عراق کے حلبچہ علاقوں میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے۔ آخری بات یہ ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور اس کے امور انہی کے ادارے کے مطابق انجام پانے چاہیے۔ فلسطین کے تمام ادیان اور قومیتوں کی شمولیت سے اضطراب فلسطین کے تمام ادیان اور قومیتوں کی شمولیت سے استواب رائے کی جو تجویز ہم نے تقریباً 2 عشرے قبل پیش کی ہے، وہ آج کے چیلنجوں اور فلسطین کے مستقبل کا واحد نتیجہ ہونا چاہیے۔ یہ تجویز ثابت کرتی ہے کہ یہودی دشمنی کے جو دعوے مغربی طاقتیں اپنے تشہیراتی ذرائع کی مدد سے دہراتی رہتی ہیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ اس تجویز کے مطابق فلسطینی یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کو ایک ساتھ استواب رائے میں شرکت اور فلسطین کے لیے سیاسی نظام کے تعین کرنا ہے جسے ہر حال میں مٹنا ہے۔ وہ صہیونی نظام ہے اور صہیونیت خود دین یہود میں ایک بدعت اور اس سے بالکل بیگانہ ہے۔ آخر میں شیخ احمد یاسین فتحی شقاقی، سید عباس موسوی سے لے کر اسلام کے عظیم سردار اور مزاحمتی محاذ کی ناقابل فراموش ہستی شہید قاسم سلیمانی اور عراق کے عظیم مجاہد شہید ابو مہدی المہندس اور دیگر شہدائے قدس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور عظیم الشان امام خمینی کی روح پر درود بھیجتا ہوں جنہوں نے عزت و جہاد کا یہ راستہ ہمارے لیے تعمیر کیا۔ اسی طرح برادر مجاہد حسین شیخ الاسلام مرحوم کے لیے جنہوں نے برسوں اس راہ میں زحمتیں اٹھائیں، رحمت خداوندی کی دعا کرتا ہوں۔ آخر میں تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال کا یوم قدس پہلا ایسا یوم قدس ہے جب ہمارے عزیز قاسم سلیمانی نہیں ہیں۔ ان کی روح کی خوشنودی کے لیے سب ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین، تسنیم نیوز ایجنسی ایران پر یہ تھی خامنائی کی اردو میں تقریر جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ شکریہ۔